بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقیب عرفان حصہ اول دوم ایڈیشن مکتوب نمبر 54 حدیث نمبر 4690 قال لا ما اقاموا فیکم الصلاة لا ما اقاموا فیکم الصلاة آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں، نہیں جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں۔ شرح صحیح مسلم جلد 5 صفحہ نمبر 816 کتاب الامارہ۔ لوح محفوظ است اورا پیشوا، از سے محفوظ است محفوظ از خطا۔ لوح محفوظ ان کی پیشوا ہے، کس چیز سے محفوظ ہے؟ غلطی سے محفوظ ہے۔ مومنہ ینظر بنور اللہ شدی از خطاؤ سہو ایمن آمدی۔ اے مومن تو وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے بن گیا ہے، تو غلطی اور بھول سے محفوظ ہو گیا ہے۔ لوح محفوظ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اوصاف صحیح کیوں نہ ہوتے، انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھ کر سنائے تھے، اور اس کو لوح محفوظ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا غلطی سے محفوظ ہے۔ مومن کو جب وہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھنے لگے تو اس کی ثوابدید غلطی سے محفوظ ہوتی ہے۔ مثلا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 196 دفتر چہارم۔ نبوت کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب الہام اولیاء اللہ کے سینوں میں جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 7843 عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمنی فإنه ينظر بنور اللہ ثم قرأ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ الحجر 75۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، ترجمہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر رکو نمبر 5 آیت نمبر 75۔ المعجم الاوسط للطبرانی مترجم جلد 6 صفحہ نمبر 704۔ کسی مخصوص دل کو عشق کے الہام ہوتے ہیں، محبت معجزہ ہے، معجزے کب عام ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ چے طرف نام است این، درد جاں ہرز دل تمام است این۔ اللہ اللہ کیا ہی عمدہ نام ہے جو جان کا درد اور دل کا تعویذ ہے۔ اس تعویذ سے مراد مرشد پاک کا چہرہ مبارک ہے۔ یہ تعویذ گلے میں نہیں دل میں ڈالنے کے لیے ہے۔ آئینہ سبب بوت کے روح تو عیاں شد، روح تو سبب بوت کے آئینہ نہاں شد۔ تیرے چہرے کے ظاہر ہونے کا سبب آئینہ تھا اور آئینے کے گم ہونے کا سبب تیرا چہرہ تھا۔ چہرے مکتوب صفحہ 2-3۔ تصور شیخ ہی قائم نماز ہے، اسی سے فنا بقا محویت اور دائمی زندگی عطا ہو جاتی ہے۔ وہ ہے بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، ندیدم مصطفیٰ بلکہ خدا را، المؤمن مرآت الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا۔ مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا، یعنی مرشد کا رنگ چڑھ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا، بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ فی مافیا یہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وقتاً فوقتاً معین الدین پروانہ کو لکھے ہیں۔
معین الدین پروانہ، رکن الدین کلیج ارسلان شاہ پونیا کے حاجب تھے اور دربار کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ ان کو مولانا رحمت اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی اور اکثر و بیشتر مولانا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک بار چند امراء کے ساتھ مولانا کے یہاں پہنچے تو امراء سے طبی بے نیازی کی بنا پر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ چھپ گئے۔ معین الدین کے دل میں خیال آیا کہ امراء اسلام تو اول الامراء ہیں اور قرآن مجید کے حکم کے اعتبار سے ان کی اطاعت فرض ہے۔ تھوڑی دیر بعد مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لے آئے اور گفتگو کے اثناء میں فرمانے لگے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کو گیا۔ درباریوں نے بڑھ کر شیخ کو سلطان کی آمد کی خبر دی، لیکن شیخ متوجہ نہ ہوئے۔ حسن میں مندی جو سلطان کا وزیر تھا، اس نے شیخ سے کہا، حضرت قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم آیا ہے، اور سلطان تو اول الامر ہونے کے ساتھ عادل اور نیک بھی ہے۔ شیخ نے فرمایا ہے کہ مجھے تو ابھی اطیع اللہ سے ہی فرصت نہیں ملی کہ اطیع الرسول میں مشغول ہوں، اور اول الامر کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ ابھی اس کا ذکر ہی کیا ہے، ذکر ہی نہیں کیا، ابھی اس کا ٹھیک نہیں ہے، نہیں ذکر ہی آپ سمجھے نہیں، اس میں نہیں فارق نا، تو اولو الامر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ میں تو اللہ سے فارغ نہیں ہوں نا، تو یہ پھر کیسا تھا؟ اس کا ہی مطلب پھر پڑھو، مجھے تو اطیع اللہ ہی سے فرصت نہیں ملی کہ اطیع الرسول میں مشغول ہوں، اور اول الامر کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ میں تو اللہ اور رسول میں مشغول ہوں، جیسے فارغ ہی نہیں ہوں۔ یہ سن کر معین الدین اور تمام امراء روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ مصری مولانا روم نے جواب بھی دیا کہ میں اس لیے اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلم امراء و حکام کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ حق کے موافق رہیں، اور اگر حق کے خلاف کریں تو ان کی اطاعت نہیں۔ کنز الایمان صفحہ 157۔ تصور شیخ مواحد اور عارفین کا وظیفہ ہے اور مذہب اور دین ہے۔ تصور شیخ سے شریعت سے لے کر حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہو جاتی ہے۔ سیدھا بات ایسا سادہ سا، اطاعت اللہ اور رسول کی اور ساتھ اتباع بھی ضروری ہے۔ اتباع، اگر تم اطاعت کرتے ہو اتباع نہیں کرتے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اتباع کرنا ضروری ہے، اتباع ضروری ہے۔ اللہ اور رسول کے مانتے ہوئے اور اتباع کو نہیں مانتے ہو تو تم نے تو کسی کو نہیں مانا۔ اتباع کا ہونا بھی ضروری ہے، ہاں پھر کام بنے گا نا۔ جو فنا ہے وہی بقا ہے، جو فنا نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ گرچہ وصلت بقا اندر بقاس، لیکن اول بقا اندر فناس۔ اگرچہ تیرا وہ وصال بقا در بقا ہے، لیکن شروع میں وہ بقا فنا میں ہے۔ گرچہ وصل سے اگرچہ بقا باللہ حاصل ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے مقام فنا طے کرنا پڑتا ہے۔ مثلا مولانا روم رحمت اللہ علیہ صفحہ 465 دفتر سوم۔ شجہت عالم ہما اکرام اوز، ہر طرف کے بنگری عالم اوز۔ عالم کی شجہت میں اس کے اکرام ہیں، تو جس طرف دیکھے اس کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 2 شش، یعنی تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ یعنی مومن چیروخا آئینہ ہے، یعنی مومن چیروخا آئینہ ہے۔ مصنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ صفحہ 315 دفتر سوم۔
اللہ اللہ چے طرف نام است این درد جاں ہر دل تمام است این اللہ اللہ یہ کیا ہی عمدہ نام ہے جو جان کا درد اور دل کا تعویذ ہے یہ تعویذ گلے میں نہیں ڈالا جاتا یہ فناف شیخ کا مقام ہے یہ تعویذ دل کے لیے ہے آئینہ سبب بوت کے روح تو آیا شد روح تو سبب بوت کے آئینہ نہا شد تیرے چہرے کے ظاہر ہونے کا سبب آئینہ تھا اور آئینے کے گم ہونے کا سبب تیرا چہرہ تھا چہل مکتوب صفحہ 2-3 جام میں ہستی شیخ است اے فلیو کاندرو ایدر نہ گنجد بول دیو اے بہودا جام شراب شیخ کا وجود ہے کہ اب اس کے اندر شیطان کا پیشاب نہیں سماتا ہے پرو مالا مال از نور حقست جام تن بشکست و نور مطلقست وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے پر اور مالا مال ہے جسم کا جام شکستہ ہو گیا ہے اور وہ مطلق نور ہے نور خورشید عرب بے فتد برحدست او ہما نورست نپذیرد خبس سورج کی شعاع اگر ناپاکی پر پڑے وہ وہی نور ہے نجاست کو قبول نہیں کرتی ہے شیخ گفت این خود نہ جام است و نہ میں ہیں بزیر آمن کرا بنگر بوے شیخ نے فرمایا یہ نہ جام ہے اور نہ شراب خبردار اے منکر نیچے آ اس کو دیکھ لے نقیب عرفان حصہ پنجم صفحہ نمبر 317-318 مصنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ صفحہ 341 دفتر دوم مطلب نالا دریا جب سمندر ہو گیا بشکل شیخ دید مصطفیٰ را نزید مصطفیٰ را بلکہ خدا را مرشد پاک کو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بلکہ اللہ کو دیکھا آخر میں اللہ تعالیٰ کا حسن بندے کا فہم رہ جاتا ہے باقی سب کی چھٹی ہو جاتی ہے یہ نہ جام ہے وہ نہ شراب کتنا بڑی بات ہے اللہ کا حسن ہے آخر میں اللہ کا حسن سب ہاں جی کیف مد ذل نقش اولیاس مطلب جام میں شراب ہے شراب میں جام نہیں ہے جام میں شراب ہاں جب آگے مولانا روح فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ گر تجلی ذات خواہی صورت انسان بھی ذات حق گر تجلی ذات خواہی صورت انسان بھی ذات حق را اشکار اند و خندبی اگر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو انسان کی صورت دیکھ اس میں اللہ تعالیٰ ہنستا ہوا نظر آتا ہے کتنا گہرا بات وہ ایسا حسن ہے کہ ہڈی بار نظر آتا ہے چونکہ سے پہلا ہڈی نظر آتا ہے جی کیف مد ذل نقش اولیاس کو دلیل نور خورشید خداست کیف مد ذیل اولیاء کا وجود ہے جو اللہ کے آفتاب کے نور کے رہنما ہیں مصنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ صفحہ 85 دفتر اول الم تر الی ربک کیف مد ذیل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سائے سے اولیاء اللہ کے وجود کی طرف اشارہ ہے پیر کامل صورت ذل الہا یعنی دید پیر دید کبریا پیر کامل سایہ اللہ ہے یعنی دیدار پیر دیدار اللہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مومنین کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مومنین کی محبت میرے دل کا نور ہے وہ اس طرح ہے کہ مرید جب فنا پہ وجود ہو جاتا ہے تو فنا پہ شیخ بن جاتا ہے یہ دو مومنین کا دل ہوا کہ وجود دو ہے دل ایک ہے
فنا فی الشیخ سے جب بندہ فنا فی الرسول بن جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مومنین کی محبت میرے دل کا نور ہوا، اور جب بندہ فنا فی اللہ بن جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ بن گیا اور اس دل کا نام مشتاق بن گیا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں مشتاق دلوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ مومن کی نگاہ سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے۔ مشتاق سے مراد شوق ہے نا، جمع جو ہے نا وہ مشتاق بن جاتا ہے، بہت سارے شوق سے مشتاق بن جاتے ہیں۔ شوق تو ایک ہو گیا، مشتاق تیرے چہرے کے ظاہر ہونے کا سبب آئینہ تھا، اور آئینے کے گم ہونے کا سبب تیرا چہرہ تھا۔ وشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، نہ دیدم مصطفیٰ را بلکہ خدا را، المؤمن مرآت الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا۔ مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا، یعنی مرشد کا رنگ چڑھ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا، بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ اس طرح سما مجھ میں ہو جاؤں میں گم تجھ میں، پھر بھی تو ہی تماشا ہو اور تو ہی تماشائی۔ یہ راز تصور شیخ سے اور فنا سے عطا ہوتا ہے۔ یکے کش صد ہزار آثار خاص، کم ترین آثار عمر بکاس۔ وہ ایک ایسا عمل ہے جس سے لاکھوں نتیجے پیدا ہوئے، اس کا کم درجے کا نتیجہ ابدی زندگی ہے۔ یہ بیت کے بارے میں فرماتے ہیں، جو لوگ بیت ہیں ان کو کتنا خوشخبری، اچھا خوشخبری ہے کہ کروڑوں ارب و فیض ہے کہ کم سے کم درجے والا دینی زندگی ہے۔ جو بندہ فنا ہو گیا اس کو مرشد نظر آ گیا، تب فنا ہو گیا۔ تو مطلب ہے کہ جو مرشد نظر آتا ہے وہ خود ہے پیر، وہ مرید خود ہی پیر بن گیا۔ اچھا مولانا فرماتے ہیں کم سے کم درجہ دینی زندگی اس کو ہو گیا، ہمیشہ اس نے دوبارہ نہیں مرنا، اس نے دوبارہ نہیں مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، تو اس جہان میں مر گیا آخر میں دوبارہ نہیں مرے گا۔ جی مصنوی مولانا روم میں ہے یہ آیات نمبر 55۔ مصنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ صفحہ 365 دفتر دوم۔ در دل ہر امتی کے حق مزاعت، روی و آواز پیغمبر معجزات۔ جس امتی کے دل میں حق کا ذائقہ ہے، پیغمبر کا چہرہ اور آواز معجزہ ہے۔ چون پیغمبر از بروں بانگے زند، جان امت در دروں سجدہ کند۔ جب پیغمبر باہر سے پکارتا ہے، امت کی روح اندر سجدہ کرتی ہے۔ زان کے جنس نہیں زور بند نہیں ہو زان کے جنس بانگ او اندر جہاں، از کسے نشیندہ باشد گوش جاں۔ چون پیغمبر از بروں بانگے زند، جان امت در دروں سجدہ کند۔ جب پیغمبر باہر سے پکارتا ہے، امت کی روح اندر سجدہ کرتی ہے۔ زان کے جنس بانگ بندے کے گلے سے نکلتا ہے، لیکن یہ آواز اللہ کی ہے۔ یہ آواز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عظیم اسلامی رحمان گزر تھا، جو سامنے سے ایک مسئلے یہ نعرہ مستوں کا ہے۔ نعرہ کس کا ہے؟ مستانہ نعرہ اس کو کہتے ہیں، آہ کا۔ تو فرمایا کہ بے ہوش ہو گیا، وہ جو مسئلے نے نعرہ مارا تو یہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا بڑا مست کدھر چلا گیا، بڑا ایسا چلا گیا۔ وہ تو مست تھا، بولتا یار ایسا میں کرنا تھا، پورا زندگی کا عبادت جتن دیدار مثال میں نے کیا، میں اس کو دے رہا تھا، ایک آہ مجھے ملے تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ آہ فرمایا وہ کیوں؟ بولا یہ عبادت تو میری ہے،
یہ عبادت اللہ کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سب پورے یہ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی یہ خضوع کیا ہے؟ یہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ یہ جو ہے نا اور کون سا؟ ہاں زان کے جنس بانگ او اندر جہاں از کسے نشیندہ باشد گوش جان. حضور پاک میں حدیث مبارک ہے یہ مشکاہ شریف میں ہے، جن پر میں نگاہ فرماتا ہوں میرے گھر والے ہیں. سبحان جن پر میں اللہ نگاہ کرتا ہوں میرے گھر والے تو دل سب بھی دل ہو جاتا ہے نا. جی اللہ پاک 360 مرتبہ نگاہ فرماتے ہیں مومن کے دل پر. کس دل پر؟ اہل دل پر، جس میں امانت کا نور ہو، جس میں امانت کا نور ہو. ہاں، اس پر فرماتے ہیں. جی اس لیے کہ اس کی آواز کی مانند دنیا میں روح کے کان سے کسی کی آواز نہیں سنی. غریب از ذوق آواز غریب در سجود آیت بحق گردد قریب. وہ مسافر عجب آواز کے ذوق سے سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے. چون کنت سجدہ زجاؤں دل غریب از زبان حق شنید انی قریب. جب مسافر دل و جان سے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی زبان سے سنتا ہے بے شک میں قریب ہوں. یہ آیات قرآن کے ہیں. فَإِنِّي قریب تو میں نزدیک ہوں. پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ رکو نمبر 7 آیت نمبر 186. سجدہ کردن یحییٰ و مسیح دیگر ادر شکم مادر. قربان جائے پورا قرآن بیان کیا لیکن نہیں سمجھ آتا تو کیا کریں. 830 سال گزر کے کسی کو سمجھ نہیں آتا. قرآن ہے کہ نہیں؟ ایسا لفظ ہے جو میں نے چھوڑا قرآن کے بغیر؟ حدیث و قرآن. حضرت مولانا عبدالرحمن جامع علیہ رحمۃ مثنوی شریف فارسی زبان کا قرآن ہے. فارسی زبان کا قرآن. ایسا تو نہیں بولو گے سمجھ کر. جی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کا ماں کے پیٹ میں ایک دوسرے کو سجدہ کرنا. مادر یحییٰ چوہا میں بود ازو بود با مریم نشستہ دو بدو. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جب ان سے حاملہ تھیں حضرت مریم علیہ السلام کے روبرو بیٹھی تھیں. مادر یحییٰ مریم در نحیف پیشتر از وضع حمل خویش گفت. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام سے آہستہ سے اپنا وضع حمل سے پہلے کہا کہ یقین دیدم دروں تو شہست کہ اول العظم و رسول آگہست. کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے پیٹ میں ایک شاہ ہے جو کہ بڑے درجے کا اور باخبر رسول ہے. چون برابر افتادم بات و من. اگر غور و فکر کرے یہ میں طرز نہیں کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. یہ جو ہے نا یہ اپنے کفر سے توبہ کرو. تم کائنات کے سردار پر بتائیے اس کے علم غیب ہے یہ نہیں ہے. تو مرتبہ ان کا زیادہ ہے ان کا بہت زیادہ ہے. آپ اندازہ لگاؤ. بچہ پیٹ میں ہے اولو العظم کا خطاب ہی دے دیا. وہ ہے بڑے پیغمبر اولو العظم عیسیٰ علیہ السلام ہے نا. پھر پڑھو تھوڑا سا ایمان کو اللہ مضبوط کرو. کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے پیٹ میں ایک شاہ ہے جو کہ بڑے درجے کا اور باخبر رسول ہے. چون برابر افتادم غیب جو ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ہم آپ کو کا اپنا تو نہیں ہوتا کسی کا بھی. حضرت پاک کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. پھر حضرت کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غلاموں کو عطا کرتا ہے. یہ تعالیٰ ہے بانٹتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو حدیث مبارک ہے. یہ تعالیٰ ہے بانٹتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. غلام کھاتے ہیں غلام کھاتے ہیں. چلو اس وقت کے بدل سے چون برابر افتادم باتو من کرت سجدہ حمل من اے ذوالفطن. جب میں آپ سلام اللہ علیہ کے برابر آئی اے عقل مند میرے حمل نے سجدہ کیا.
این جنی مر آ جنی را سجدہ کر کچھ سجودش در تنم افتاد درد پیٹ کے اس بچے کو سجدہ کیا جس کے سجدے سے میرے بدن میں درد ہوا گفت مریم من درون خویش ہم سجدہ دیدم ازیں تو فل شکم حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کہا میں نے بھی اپنے پیٹ میں اس پیٹ کے بچے کا سجدہ دیکھا اولو العزم صاحب عظمت و عظیمت 5 بڑے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 358 359 دفتر دوم اور لوگ ہوتے ہیں نا جو قطب ہے جو زمین پر کنٹرول کرنے والا ہے ہلنے کی ترکیل کی طرح کام کرتے ہیں یہ فیض اولوالعزم کا ہے عزم کا ہے کسی مخصوص دل کو عشق کے الہام ہوتے ہیں محبت معجزہ ہے معجزے کب عام ہوتے ہیں یقین کی ماں حقیقت ہے جب حقیقت نظر آ جاتی ہے یقین خود بخود پیدا ہو جاتا ہے متفسر میں لکھا ہے شرع کا کتاب ہے دل کی آنکھ یقین سے کھلتی ہے سجدہ کا معنی ہے کسی چیز کو مان لینا تسلیم کر لینا یہی سجدہ ہے سر تو وہی سر ہے جو سجدے میں سرفراز ہے بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را المؤمن امرات المومن مومن مومن کا آئینہ ہے ندیدم مصطفیٰ را بلکہ خدا را المؤمن امرات الرحمن مومن ایک آئینہ ہے خدا کا مرشد کو دیکھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بلکہ خدا کو دیکھا یعنی مرشد پاک کا رنگ چڑھ گیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا پس چو حکمت زال مومن بود آزہر کے بشنود موکن شود جبکہ دانائی کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہوتی ہے اس کو جس سے سنتا ہے یقین کرنے والا ہو جاتا ہے پس جو حکمت و دانائی کی بات کو مومن کی گمشدہ چیز قرار دیا گیا ہے اپنی چیز گم کرنے والا جب گمشدہ چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے اس کو ایک بزرگ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ کا شان ہے فرمایا مجھے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اوپر حضرت شیر خدا نے ہاتھ ایسا رکھا تو اسے بڑا تم جوان ہے شیر خدا کو فرمایا میں بوڑھا ہوں تو شیر خدا نے کیا جواب دیا جب آپ نے فرمایا کہ اللہ میں ارواح میں جب سب سجدے میں چلے گئے اس وقت آپ بیٹھے تھے میں نے کوئی زبردستی نہیں دبایا سبحان اللہ میں نے کھینچ آپ کو سجدہ کروایا یہ ایک گمشدہ ہے سمجھ آئے نا وہ جب کر کے دیکھا ہے نا پھر خواب میں دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر ایک بندے کو دم کیا تھا تو خواب کے اندر ایک آدمی کھجور لے کر آیا تو حضرت عمر نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد کہ اس کو بانٹ دو خواب کے اندر بانٹ دیا تو صبح نماز کے لیے آئے تو وہ لے کر آیا کھجور تو شیر خدا فرمایا مجھے 2 کھجور دے دیں تو حضرت عمر پھر اگر رات کو 2 دیے تو ابھی بھی 2 لے لو اگر رات کو 2 دیا ہو ابھی بھی 2 لے لو یہ بات ہے نا کیسا کنیکشن برابر تھا یقین تھا نا وہ آپ دیکھنا آپ یقین کر سکتے جی اپنی چیز گم کرنے والا جب گمشدہ چیز کو دیکھتا ہے فوراً پہچان لیتا ہے سلیمان فارسی کے اوپر بہت تھا نا وہ سمجھا کہ 140 کا رہے تھے 260 کا ہے 300 سال کا نہیں ہے اس کے 340 ہے 360 تو فرمایا کہ روایت میں الگ ہے کہ میں بڑا ہوں نا تو شیر خدا نے کیسے جواب دیا تو ہم تو اکٹھے ہی دینا اللہ میں ارواح میں کون بڑا کون چھوٹا اس جہان میں نمبر سے آ رہا ہے اس جہان میں نمبر سے
اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پھر پڑھو یار۔ حکمت و دانائی کی بات کو مومن کی گمشدہ چیز قرار دیا گیا ہے۔ اپنی چیز گم کرنے والا جب گمشدہ چیز کو دیکھتا ہے فوراً پہچان لیتا ہے، اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ سے گاؤں میں کوئی چیز گم تھا، وہ جو ہے نا 25 سال پہلا آپ مسافر پر آیا، آپ کو خط ہے کہ جو 25 سال پہلا گم تھا وہ مل گیا، تو تم دلیل کا کیا ضرورت ہے؟ میرے کو سارا پتہ ہے، بے شک میرے کو سارا پتہ باقی میرے چیز گم تھا اور مل گیا، شکر جی۔ حدیث نمبر 3336۔ یہ اس حدیث پر اس نے مجھے بزرگ نے بولا کہ یہ آپ کو یہ حدیث مبارک ہے، یہ شیر خدا کا رسول میں فضیلت کے ملتا ہے۔ افغانستان میں محمد بھائی آگے مطلب روحیں فوج کی طرح جمع ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ روحیں فوج کی طرح جمع ہیں، جن میں وہاں آشنائی ہو گئی ان کے درمیان یہاں الفت ہوگی، لیکن جو وہاں ایک دوسری سے نہ آشنا رہیں وہ یہاں بھی بیگانہ رہیں گی۔ یحییٰ بن ایوب نے بھی یحییٰ بن سعید سے اس کی روایت کی ہے۔ مسلم 6651، ابو داؤد 3834، صحیح البخاری جلد دوم صفحہ نمبر 276، کتاب الاحادیث الانبیاء۔ عارف ازل پر بھی مست ہے، آج بھی مست ہے، کل پر بھی مست ہوگا انشاءاللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے میرے بندے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ رکو نمبر 7 آیت نمبر 186۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو۔ پارہ نمبر 27 سورہ الحدید رکو نمبر 17 آیت نمبر 4۔ یہ اس وقت کی بات ہے جو محب محبوب بن جائے، جو محب محبوب بن جائے، یحبونہم یحبہم، اللہ ان کا پیارا، اللہ کی پیارا، اللہ ان کا پیارا یا اللہ کا پیارا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس وقت مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے۔ پھر اس میں ہجر اور وصل کہاں رہ گیا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ہمراہ ہے۔ بے شک اس وقت تقدیر خبر ہے، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارا اور میں نے اس پر میں کہ لا الہ الا اللہ یہ 1000 مطلب یہ نہیں کی ہے، خفی ذکر سے 2000 ہو گیا، تیسرا جو ہے نا دیکھ لیا 3000 ہو گیا، چوتھا دیکھا اور نہیں دیکھا، چوتھا 4000 ہو گیا، پانچواں دیکھا اور نہ دیکھا، ایک بار آپ یہ 5000 ہے۔ سبحان اللہ، یہ 5000 دیکھا نہ دیکھا، آپ کو یقین ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، آپ کو یقین ہے کہ میں دیکھ کہ میں اب یہاں کے بعد کو مجھے نظر آئے گا؟ یہ 5000 درجہ اس لیے ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ہمراہ۔ تو حجاب تو پردے حجاب 1000 ہے، کتنا ہے؟ یہ فرشتوں سے ہے، مومن سے نہیں ہے، مومن سے نہیں، اللہ و بندے کے درمیان حجاب نفس کا ہے۔ کس کا ہے؟ نفس کا۔ نفس کو تابع کرو، ہم لوگ صرف ہے جی۔ یعنی جہاں تم ہو وہاں ہم ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ پارہ نمبر 26 سورہ ذریات رکو نمبر 18 آیت نمبر 21۔ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، یعنی میں نے تم کو وسط والا دل دے دیا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وسط والا دل کتنا وسط والا ہے؟ جس طرح سے ایک دانہ ہے اور نہ یہ ایک آسمان ہے، اور ایک آسمان پھر 700 آسمان، یہ ایسا ہے جیسے ایک چھوٹا سا دانہ جو ہے نا دل میں گم ہو گیا۔ ایک آسمان، 7 آسمان، پھر 700 آسمان گم ہو گئے دل میں، جیسے چھوٹا سا دانہ گم ہو گیا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، آگے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر تم نے کیا نہیں دیکھتے؟
میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں۔ پارہ نمبر 27۔ یہ میں انسان میں تم سے زیادہ نزدیک ہوں، جیسے جو ہے نا، جو آنکھ کے دیکھتا ہے ناک کو پتہ نہیں، جو منہ بولتے ہیں ناک کو پتہ نہیں، ہاتھ جو کام کرتا ہے پاؤں کو پتہ نہیں، جو پاؤں کام کرتا ہے وہ ہاتھ نہیں کرتا ہے، جو ہاتھ کرتا ہے میرا یہ اللہ ایسا فرماتا ہے اللہ پاک کہ تم سے بھی میں نزدیک ہوں، لیکن تم نگاہ نہیں بولے نا۔ یہ پھر پڑھو یہ، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں۔ پارہ نمبر 27 سورہ الواقعہ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 85۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 94۔ 167۔ اور اہل اللہ موت کو محبوب حقیقی کے وصال کے ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں، یعنی زندگی موت کی امانت ہے اور موت زندگی کی ضمانت ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 115۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ پارہ نمبر 26 سورہ ذریات رکوع نمبر 18 آیت نمبر 16۔ جبکہ دانائی کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہوتی ہے، اس کو جس سے سنتا ہے یقین والا ہو جاتا ہے۔ حکمت و دانائی کی بات کو مومن کی گمشدہ چیز قرار دیا گیا ہے۔ اپنی چیز گم کرنے والا جب گمشدہ چیز کو دیکھتا ہے فوراً پہچان لیتا ہے، اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 358 دفتر دوم۔ ہر کے آئینہ یقین باشد، گرچہ خود بھی خدائے بھی باشد۔ جس کو یقین کا آئینہ حاصل ہو اگرچہ وہ خود بین ہے وہ خدا بین ہوگا۔ اخرج بصفاتی الی خلق مراکا فقد رانی، ومن قصدک قصدنی، ومن احبک احبنی، وقس علی ھذا۔ حدیث نمبر 6996۔ من رانی فقد را الحق، میری مخلوق کی طرف میری صفات میں نکل۔ جس نے تجھے دیکھا تو یقیناً اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے تیرا قصد کیا اس نے میرا قصد کیا، اور جس نے تجھ سے محبت کی اس نے نہیں لکھا تھا صبح کا حدیث نہیں ہے، بس ٹھیک ہے یہ ہے صبح ترمذی شریف کا والا ہے بس صبح لکھا۔ اور جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اسی پر قیاس کر لے۔ جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے حق کو دیکھا۔ صحیح البخاری جلد سوم صفحہ نمبر 751، باب 92 کتاب التعبیر۔ ہر کے جس کو ذات و صفات باری تعالیٰ پر یقین کامل حاصل ہو گیا، چونکہ وہ خودی کو ختم کر چکا لہذا اس کی خود بینی بھی خدا بینی ہے۔ اخروج، جب ایک انسان فرائض و نوافل کے ذریعے خدا
سرکے کو اگر شہد کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سرکے کا محض نام ہی نام رہ جائے گا، ورنہ وہ سب شہد میں مل کر شہد بن گیا ہے۔ ہم چوں جس جسم میں کسی دوسرے جسم کی پوری صفات آ جائیں تو اب اس پہلے جسم کا نام ہی نام رہ جائے گا۔ پتھر نے جب سورج کی صفات کو اس درجے قبول کر لیا کہ اس میں پتھر بن نہ رہا اور وہ سورج کی صفات کو قبول کر کے لال بن گیا تو اب وہ صرف نام کا پتھر ہے، اس میں پتھر کی صرف باقی نہیں ہے۔
اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے.